بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیبی گرل کی سمر کلیکشن فراک لے کر آئی ہوں۔ اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت آسانی کے ساتھ۔ اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ راؤنڈ یوک بیبی فراک ہے فریل کے ساتھ، اور بہت ہی خوبصورت یہ لگتی ہے کیری کرنے کے بعد، اور بہت ہی کم کپڑے میں نے یہ بنائی ہے۔ تو سمر کے لیے بیسٹ جو ہے آپشن ہے، آپ اس کو گھر میں خود اسٹچ کر سکتی ہیں۔ آپ کو اگر اسٹیچنگ آتی ہے تو بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گی، تو پلیز ویڈیو کو آپ لوگ فل واچ کیجئے گا، اسکپ نہ کیجئے گا۔ ریورس آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں 1 ایئرس بیبی کے لیے جو راؤنڈ یوک فراک ہے اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ بتاؤں گی، جس کو جھبلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمر کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے۔ تو چلیں تو پھر میں اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ بتاتی ہوں۔ میں نے ڈبل فولڈ کے اندر کپڑا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے ہم راؤنڈ یوک جو ہے وہ کٹنگ کریں گے، تو یہ 10 انچ اس کی لمبائی اور 10 انچ اس کی چوڑائی ہے۔ تو ہمیں راؤنڈ یوک جو ہم کٹنگ کریں گے اس کے لیے ہمیں ڈبل فیبرک چاہیے، ٹھیک ہے، جو میں نے رکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اس کو 4 فولڈ کر کر پھر جو بند سائڈ ہے اس کو اپنی طرف رکھنا ہے۔ تو دیکھیں یہ میرے پاس جو بند سائڈ ہے میری طرف ہے اور ایک بند سائڈ اس طرف ہے۔ اب جو کھلا سائڈ ہے وہاں سے میں نشان لگا رہی ہوں 5 انچ کے اوپر۔ تو اس طرح سے 5 انچ کے اوپر میں نشان لگا کے اس کو راؤنڈ کے اندر سارے جو ہے یہ مارک کر لوں گی۔ یہ کرنے کے بعد اب ان سارے جو مارک ہیں اس کو میں شیپ دے دوں گی اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک مارکنگ اور کروں گی میں اوپر کارنر سے، جو ہے وہ میں اس طریقے سے مینجمنٹ ٹیپ رکھ کر اور 2 انچ کے اوپر نشان لگاؤں گی، اور اس کو بھی اسی طریقے سے راؤنڈ کے اندر مارک کر دوں گی۔ پھر ان کے بھی سارے پوائنٹس ہیں، ان کو جو ہے میں اس طرح ملا کے اور شیپ دے دوں گی۔ اب میں اس کی کٹنگ کر دوں گی اسی مارکنگ پر۔ ویور جو میرے چینل پر نئے آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ایک اچھا سا کامنٹس کر دیئے گا، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی طریقے کے کٹنگ اور اسٹیچنگ کے اندر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو، کوئی آپ کو سمجھنا ہے، تو آپ مجھے کامنٹس باکس میں آ کے پوچھ سکتی ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں میرے پاس یہ یوک ہے، اس طریقے سے کٹنگ ہو گئی تھی، اور میں نے یہ بیک سائڈ پہ سے میں نے کٹنگ کر دیا ہے۔ اس کو جو ہے میں بٹن پٹی لگاؤں گی۔ اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ایک اسٹرپ لیے، یہ بارڈر یہ میرے پاس 50 انچ کا یہ میں نے بارڈر لیا تھا 15 انچز کا، اور اس کی چوڑائی جو تھی 4 انچ لی تھی۔ اب اس کے میں اس طریقے سے اس بارڈر کو راؤنڈ یوک پہ لگا کے اور یہ لیس لگا دوں گی۔ اب یہ فیبرک ہے تو اس کو دیکھیں میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا، یہ ہمارے گھیرا ہے، یہ میں نے گھیر کے لیے لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ بھی 2 فولڈ کے اندر ہے، میں نے ڈبل کر کے بیک اور فرنٹ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کی جو میجرمنٹ ہے تو یہ دیکھیے اس گھیرے کی جو لمبائی چوڑائی ہے تو وہ ہے 29 انچ، اور اس کی جو لمبائی ہے گھیرے کی تو یہ دیکھیں یہ 14 انچز ہے، یہ 14 انچ ہے۔ اور اس کو اب دیکھیں اس طریقے سے میں 4 فولڈ کے اندر کر دوں گی۔ اب میرے پاس بیک اور فرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 4 فولڈ میں رکھنے کے بعد میں نے 2 انچ کا نشان چوڑائی میں لگایا، 2 انچ کا لمبائی میں، اور اس طریقے سے اس کو راؤنڈ شیپ دے دیا ہے۔ تو اب یہ جو ہے ہمارا آرمول ہے، اس آرمول کی کٹنگ کر دوں گی میں۔ تو یہ ہمارے دیکھیں کچھ گھیرا کھولنے کے بعد اس طریقے سے ہوا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے آرمول کی کٹنگ ہو گئی ہے دونوں گھیرے میں۔ اب جو یہ اوپر کے سائڈ جو آپ کو فیبرک نظر آ رہا ہے، یہاں پہ میں اس طریقے سے چن دے دوں گی، بڑے جو ہمارے ٹانکے ہوتے ہیں اس کی اسٹیچنگ کر کے اور دھاگا کھینچ کر، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا یہ دیکھیں ہماری راؤنڈ جو تھی اس کو میں نے بیک سائڈ سے اوپن کرا تھا، تو یہاں پہ یہ میں اس طریقے سے بٹن پٹی لگا دوں گی اور چٹ بٹن لگاؤں گی۔ اور یہ جو ہے ہمارا آرمول، تو اس پہ بھی میں نے یہ پٹی ہے یہ اورب میں کٹنگ کری ہے، تو اس کو بھی میں اس کے اوپر لگا کے اور اس طریقے سے فولڈ کر دوں گی۔ تو میں نے 4 پیس کٹنگ کر دیے تھے۔ تو یہ ہماری جو ہے فل کٹنگ ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی اسٹیچنگ کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ تو دیکھیں یہ میں نے جو ہے یوک اس کی اسٹیچنگ کر دی تھی، یہ دیکھیں یہ ڈبل یوک ہے میرے پاس۔ میں نے یہاں سے اسٹارٹ کر کے اور راؤنڈ یہاں سے اسٹارٹ کر کے گول یہ نیک پہ کٹنگ کر کے اور یہاں سے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ دیکھیں بٹن پٹی والا سائڈ جو ہے اس کو میں اس طریقے سے اس طرح کر کے اور یہ جو ہے پن اس کی مدد سے اس کو ابھی بند کر دوں گی، میں چٹ بٹن بعد میں لگاؤں گی۔ اور یہ دیکھیں اب اس طریقے سے میں نے یہ بارڈر ہے اس کے اندر بڑے بکھیے سے سلائی کر کے اور اس میں چن دے دی تھی، اور نیچے سائڈ پہ میں نے لیس لگا دی تھی۔ یہ بارڈر میں نے اورب میں نہیں لیا ہی، میں نے اسٹریٹ ہی لیا تھا، اور اس طرح کر کے اس کو راؤنڈ کر کے اور میں اس کو اٹیچ کر لوں گی اس کے اندر۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے بیک سائڈ سے اسٹارٹ کرنا ہے، جہاں میں نے بٹن پٹی لگائی تھی تو وہاں سے مجھے اسٹارٹ کرنا ہے، اس طریقے سے رکھ کے
اس کے جو میری جو راؤنڈ یوک ہے تو اس کو کھلا سائڈ تھا، تو وہاں رکھ کے اس کو مجھے پورے پہ اس طریقے سے سلائی لگا دینا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے لگا کے اس کو اٹیچ کر دیا ہے، اور یہ میں نے بٹن پٹی بھی اٹیچ کر کے اس میں لگا دی تھی. اور اب جو ہے فل جو ہے ہماری یوک جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. اب یہ حصہ جو ہمارا اوپن ہے تو اس کو میں یہاں سے لے کے اور اوپر تک اسٹچ کر دوں گی جہاں تک خالی ہمارا بارڈر ہے. اس کے بعد دیکھیں اب یہ جو ہے ہمارا آرم ہول، تو اس کے لیے میں نے پٹی بنائی ہے. تو یہ پٹی میں نے فولڈ کر دی تھی. فولڈ کرنے کے بعد اب میں اس پہ رکھ کے اور اس کو اس طریقے سے چاروں آرم ہول پہ سلائی لگا دوں گی. اور پھر جو یہ ہمارا چوڑائی تھی تو اس کو دیکھیں میں نے جو ہے اس طریقے سے کر کے دیکھیں آرم ہول کے اوپر فیبرک رکھ کے میں نے سلائی لگا دی تھی. اور باقی ادھر جو میں نے بڑے بکیے سے یہ دیکھیں بڑے بکیے سے ایک سلائی لگا دی تھی، اور اس طریقے سے ایک دھاگے کو کھینچ کر اور میں اس میں چن دے دوں گی. اب یہ جو ہم ایک سلائی لگا دیتے ہیں، جو ٹانکے ہوتے ہیں ہماری مشین کے اس کو بڑے کر کے اور اس طریقے سے اس کو سلائی لگا دیتے ہیں. اور پھر جو دھاگا ہمارا ہوتا ہے تو اس کے ایک دھاگے کو ہم کھینچتے ہیں اور آگے کی طرف اس کو اس طریقے سے کھینچتے رہتے تو اس میں چن آ جاتی ہیں. تو میں نے اس طریقے سے دیکھیں اس کے اندر جو ہے چن ڈال دی تھی. دونوں ہی یہ میرے جو بیک اور فرنٹ کے گھیرے ہیں دونوں میں نے اس طرح چن ڈالنے کے بعد اب یہ جو ہماری یوک ہے تو دیکھیں اس کو میں بیک سائڈ جو بیچ کا ہمارا حصہ ہے اس کو پیچھے بیک سائڈ پہ رکھنا ہے. اور یوک کو ہمیں بالکل صحیح طریقے سے رکھ کے جو بیچ میں جو ہماری راؤنڈ یوک ہے وہاں سے 3 انچ کا نشان لگا لینا ہے دونوں طرف. اس کو پھر میں پلٹوں گی پیچھے اور پھر بیک سائڈ سے بھی میں اسی طریقے سے 3 انچ کے اوپر نشان لگا دوں گی دونوں سائڈ. تو یہ ہمارے یوک کے اوپر چاروں نشان جو ہیں وہ لگ جائیں گے 3 انچ پہ. اب یہ جو میں نے نشان لگائے تھے تو اس نشان پہ رکھ کے مجھے یہ گھیرا ہے اس کو اسٹیچ کرنا ہے. جو یوک کی ہماری سلائی لگی ہوئی تھی جو میں نے بارڈر اٹیچ کرا تھا چن ڈال کے، تو وہاں سے مجھے اس کو رکھ کے اور پھر اسٹیچ کرنا ہے. تو یہ میں نے فرنٹ کا گھیرا رکھا تھا، اب یہ میں بیک کا گھیرا بھی آپ کو اسی طریقے سے رکھ کے دکھا رہی ہوں. جو میں نے 3 انچ کا نشان لگایا تھا وہاں سے رکھ کے اور اس کو دوسرے والے 3 انچ کے نشان پہ رکھ کے ہمیں سلائی لگانا ہے. تو یہ اس طریقے سے دیکھیں اٹھانا ہے اور اٹھا کے جو یہ ہماری یوک جہاں کی جو سلائی ہے اس سے ہمیں اس طریقے سے رکھ کے سلائی لگانا ہے پوری یوک کے اوپر جہاں تک 3 انچ کا نشان تھا. تو یہ دیکھیں یہ ہمارا گھیرا جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا ہے. میں نے اس طریقے سے اٹیچ کر دیا تھا. اور جو ہمارا آرم ہول کا دوسرا حصہ ہے وہ دیکھیں وہاں میں نے نکال دیا تھا، یہ ہماری فٹنگ ہوگی. اس طریقے سے میں نے دونوں گھیرائیں یہ اٹیچ کر دیے تھے. تو ہماری فراک دیکھیں اس طریقے سے بنی ہے. اب میں اس کو پلٹ کر اور جو یہ ہمارا فراک کا الٹا سائڈ ہے دونوں سائڈ تو اس کو ایسے ملاؤں گی اور ملا کے اس کے سائڈ بند کر دوں گی، یہاں سے سلائی لگا کے نیچے تک پکا کر دوں گی. ابھی میں خالی ایک سائڈ جو ہے وہ بند کروں گی اور اس کے بعد پھر میں نیچے گھیر کی سلائی لگا کے لیس لگا دوں گی. اس وجہ سے بعد میں پھر میں دوسرے سائڈ کی سلائی لگاؤں گی. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی سلائی لگا کے. دیکھیں میں نے سائڈ کی سلائی لگا لی تھی. یہ ایک طرف کی سائڈ کی سلائی لگانے کے بعد میں نے پھر جو ہے اس کو پورا گھیرا ایک طرف کی سلائی سائڈ کے لگانے کے بعد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے گھیرے کو ایک ساتھ لیس لگا کے اور اس کی ہیم کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک سائڈ میں نے بند کر دیا تھا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا جوائنٹ، اور یہ پورے پہ میں نے اس طریقے سے کر دیا ہے. اب جو ہے میں دوسرے سائڈ کی بھی اس کی سلائی فٹنگ کی لگا دوں گی. اس کا گھیر دیکھیں بہت پیارا ہے. اب میں اس کی دوسرے سائڈ کی بھی فٹنگ کی سلائی لگا دوں گی. تو یہ دیکھیں میں نے دوسرے سائڈ کی بھی سلائی لگا دی تھی فٹنگ کی. تو ہماری فراک جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں ادھر کی بھی اور دوسرے سائڈ کی بھی فٹنگ کی میں نے سلائی لگا دی تھی. تو یہ دیکھیں اب ہماری فراک ریڈی ہو گئی ہے. تو دیکھیں یہ 1 ایئرس بیبی کے لیے ہے اور بہت کم فیبرک کے اندر یہ بن گئی ہے اور کتنی پیاری لگ رہی ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اور آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اگر کٹنگ اسٹیچنگ کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں آ کے پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اور پلیز سپورٹ کر دیا کریں ہر نئے یوٹیوبر کو. پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو پہ.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.